بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطلبوا العلم من المہد الی اللحد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، علم کا حاصل کرنا ماں کی گود سے لے کر لحد تک آپ پر ضروری ہے۔ عزیزان محترم، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے تعلیم و تربیت۔ تو آج ہم تعلیم و تربیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ کب بچے کو پڑھانے کے لیے بھیجا جائے اور کتنے سال بعد اس کو کون کون سی چیزیں یاد کرانی چاہیے، اس موضوع میں تعلیم بھی ہوگی اور تربیت بھی ہوگی۔ ہم چند ایک نکات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ بچہ جب 7 سال کی عمر تک پہنچے تو اس کو کھیلنے دینا چاہیے۔ 7 سال تک بچہ کھیلے کودے، اس کو کھیلنے دیجیے۔ ہاں، اس دور میں اس 7 سال میں بچے کو آپ آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ قرآن کی تعلیم بھی ساتھ ساتھ دیتے رہیں، اور اگلے 7 سال اسے لکھنا پڑھنا سکھانا چاہیے، اور پھر 7 سال تک حلال اور حرام کی اسے تعلیم دینی چاہیے۔ یہ جو ہیں یہ روایات میں یہ چیزیں آ چکی ہیں۔ آج کل کے اس دور میں اسکول والے 3 سال 4 سال کا بچہ بھی لے رہے ہیں، حفاظ بن رہے ہیں، مدارس میں بن رہے ہیں۔ وہ صرف اور صرف والدین کی کوشش اور محنتوں کا نتیجہ ہوتا ہے، جو والدین وہ محنتیں کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، جب یہ بھی روایت ہے جب لڑکا 6 برس کا ہو جائے تو انہیں ایک لحاف میں اکٹھے نہیں سونا چاہیے، یعنی کسی کے ساتھ ایک ہی چادر کے نیچے سونا نہیں چاہیے۔ اور جب لڑکے اور لڑکیاں 10 سال کی ہو جائیں تو ان کے بستر الگ الگ ہو جائیں، یعنی اکٹھے نہ سوئیں۔ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو ان کو علیحدہ علیحدہ سلا دیا جائے۔ بچوں کی نو عمری میں ہی ان کو حدیث نبوی یاد کرانی چاہیے۔ حدیث نبوی سے مراد جو چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جاری ہوئی ہیں، فرامین انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، فرامین ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو یاد کرانے چاہیے۔ تو عزیزان محترم، امیر کائنات کی محبت ان کے دلوں میں ڈالنی چاہیے، عقیدت پیدا کرانا چاہیے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے امام ہیں۔ 12 اماموں کا نام ان کو یاد کرانے چاہیے، ان کی خوشیوں کے بارے میں بتانا چاہیے، ان کے غموں کے بارے میں بتانا چاہیے۔ کربلا کو ہمیں انہیں سکھانا چاہیے بھی کربلا کیا تھی، یہ واقعہ کیوں پیش آیا تھا۔ قرآن ٹھیک پڑھانا چاہیے، صاف الفاظ میں ان کو پڑھانا چاہیے، اور تعلیم دلا کر اچھے روزگار پر لگا دینا چاہیے۔ ان کو تعلیم دلا کر اچھے روزگار کی طرف ان کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ یہ چیزیں تھیں تعلیم کے حوالے سے۔ بچوں کو سیکھنا کیا چاہیے جن کے لیے ضروری ہے؟ بچوں کو تیراکی یعنی سوئمنگ کرنا یہ سکھانا چاہیے، یہ روایات میں آیا ہے۔ تیر اندازی، نشانہ بازی یہ ضرور سیکھنا چاہیے، یہ بچوں کے لیے آج کے دور میں بہت ضروری ہے۔ 9 عمری میں بچے کی شوخی اور شرارت پختہ عمر میں اس کی عقل مندی اور متحمل مزاجی کی دلیل۔ اگر بچے اس ٹائم مذاق کریں گے، شوخی کریں گے، شرارتیں کریں گے، تو وہ جب بڑے ہوں گے تو وہ متحمل مزاجی کے ان کی دلیل ہے کہ وہ پختہ دلیل کے مالک ہوں گے۔ بچوں کو آپ اگر وہ شرارتیں کرتے ہیں تو ان کو شرارتوں سے منع مت کیا کریں۔ 9 عمری میں شروعات میں وہ کھیلیں گے کودیں گی، ان کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی، ان کے ذہن مضبوط ہوں گے، اچھے برے کی ان کو تمیز دلائیں، یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے۔ عزیزان محترم، آج کے اس دور میں تو ہمارے بچے کو صاف الفاظ میں اس کو سمجھانا چاہیے کہ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے، کیا آپ کر رہے ہو، کیا آپ کو کرنا چاہیے۔ بچوں سے محبت کریں اور ان کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئیں۔
یہ نہ ہو کہ آپ ہمیشہ ہی بچوں پر آپ سختی کرتے رہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں کے ساتھ آپ نرمی سے پیش آئیں تاکہ بچے آپ کی طرف مائل ہو سکیں اور آپ سے کچھ سیکھ سکیں۔ بچوں کے ذمہ ایسا مشکل کام نہ لگائیں جو ان کے بس سے باہر ہو۔ آپ کہیں کہ بچوں کو کہو، آپ اگر بچہ ہے 10 سال کا، اس کو کہو 1 من کی بوری لے کے 1 من کے وزن اٹھائے تو وہ نہیں اٹھا سکے گا۔ یا 10 سال کا بچہ ابھی دوسری کلاس میں پڑھتا ہے تو اس کو آپ کہو کہ آپ 6ٹھی کلاس کے سبق یاد کرو، آپ یہ چیز یاد کرو، یہ چیز یاد کرو، تو یہ بہت پرابلمز کریٹ ہو سکتی ہیں۔ تو وہ بچے کے جب مائنڈ پہ جب پریشر بڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ سے دور ہونے لگ جائے گا، وہ آپ سے کترانے لگ جائے گا کہ میرے والدین میرے دشمن بنے ہوئے ہیں، مجھے کھیلنے نہیں دیتے، مجھے کودنے نہیں دیتے، مجھے حتیٰ کہ بات کرنے نہیں دیتے۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں کو بوسہ دیا کریں تاکہ ان کو اپنی محبت کا، آپ کے جو دل میں ہے اس کا پتہ چلے کہ میرے والدین مجھ سے کتنا محبت کرتے ہیں۔ کیونکہ اللہ بھی، آپ جب اپنے بچے کو چومتے ہو تو اللہ آپ کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ ایک بار چومنا، اپنے بچے کو ایک بار چومنے سے اللہ آپ کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ بچوں کو خوش کریں گے تو قیامت والے دن آپ خوش ہوں گے، روایت میں آیا ہے۔ تو بچوں کے ساتھ بچوں کی طرح کھیلیں، آپ بچوں کے ساتھ بچوں کی طرح کھیلیں۔ آپ بچوں کے ساتھ اگر آپ بڑے بن کے کھیلو گے تو پھر آپ کھیل وہ آپ سے سیکھ نہیں پائیں گے۔ آپ اسی کھیل کود میں بچوں کو سکھایا کریں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں روایات آل محمد میں آ چکی ہیں، یہ ہمیں ملتی ہیں یہ چیزیں۔ بچوں کے درمیان علم اور نیکی کے سوا کسی اور بنا پر امتیاز نہ برتیں، صرف علم اور نیکی۔ یہ نہ ہو کہ آپ 2 چیزیں لے کے آئے ہیں، ایک کم ہے ایک زیادہ ہے، ایک آپ اپنے اچھے والے بچے کو دے دیں، ایک چھوٹے کم والے کو دے دیں، نہیں، دونوں کو مساوی طور پر آپ رکھیں۔ ہمارے اسکول میں بھی ایسا ہونا چاہیے، مدارس میں بھی ایسا ہونا چاہیے، سب کو ایک ہی سلوک دینا چاہیے، سب کے ساتھ ایک ہی رویے کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ جب بھی آپ اپنے بچوں کے لیے تحائف، تحفے، گفٹ خریدیں تو آپ اپنے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دیں، یعنی بیٹیوں کے لیے کچھ زیادہ خریدا کریں، کچھ مہنگا خریدا کریں۔ مثال کے طور پر بیٹوں کو کم دے دیا کریں اور بیٹیوں کو کچھ زیادہ دیا کریں۔ تو یہ بھی روایت میں ہے۔ رات کو سونے سے پہلے بچوں کا ہاتھ منہ دھلائیں۔ جب رات کو سونے سے پہلے آپ اپنے بچوں کا ہاتھ منہ دھلا لیا کریں، ان کو ہاتھ منہ دھو۔ یہ بھی بہت بڑے ثواب کی بات ہے۔ 6 سال کی لڑکی کا کوئی نامحرم بوسہ نہ لے، 6 سال کی بچی کا کوئی بھی دوسرا بندہ بوسہ نہیں لے سکتا۔ اگر اس کا کوئی بوسہ لے تو اس کا اپنا باپ لے سکتا ہے، بس، باقی کوئی نہیں لے سکتا۔ اور اسے گود میں بھی بٹھانے سے منع کیا گیا ہے، 6 سال کی بچی کو منع فرمایا۔ آج کل تو اس دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات اتنے زیادہ ہیں، بلکہ پوری دنیا کے، آج کل تو 3 سال 4 سال 5 سال کی بچی محفوظ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، تو ہمیں ان چیزوں پر غور و فکر کرنا پڑے گا۔ بہت ساری چیزیں ایسے ہیں، 7 سال سے بڑے لڑکے کے لیے عورتوں کا بوسہ لینا صحیح نہیں ہے۔ 7 سال کا جب لڑکا ہو جائے تو وہ عورتوں کا بوسہ نہ لے، اس کو منع فرمایا گیا ہے کہ آپ کسی لڑکی کا، کسی عورت کا آپ بوسہ مت لیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کسی ایک اہل خانہ نے ان کے جو اس کے اہل خانہ، ایک شخص کے اہل خانہ تھے، جو ان میں آ کے سوال کیا کہ لہذا جب کسی شخص کو اپنی رحمت سے نوازے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو اپنے غلام تک پھیلا دے، اپنے غلاموں تک پھیلا دے، ورنہ جلد ہی وہ رحمت سے معدوم رہتی ہے، دیکھیں ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی ائمہ معصومین علیہ السلام کی ان فرامین پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ہمیں بہت ساری ایسی اور بھی ان سے روایات ملتی ہیں کہ والدین ہمیشہ اپنے بچوں پر شفقت سے پیش آئیں تاکہ بچے ان سے سیکھ سکیں۔ پروردگار ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت ساری چیزیں ایسی اور بھی ہیں جو روایات و حدیث میں بیان ہو چکی ہیں۔ رب رحمان کی بارگاہ میں التجا ہے کہ پروردگار ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔